ایران کے خلاف امریکہ نے ایک بھرپور اور مکمل معاشی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ویسے بھی ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگوں کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس کی وجہ نصف صدی کی وہ دشمنی ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ہے۔ لیکن امریکہ کا اچانک اپنے ایک دیرینہ اتحادی اور پڑوسی ملک کینیڈا کے خلاف اس طرح معاشی چڑھائی کھول دینا سمجھ سے باہر ہے۔ اتحادی وہ بھی جو تقریباً 80 سال تک امریکہ کے ساتھ ڈیفنس، ٹریڈ، انٹیلیجنس اور عالمی جنگوں میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا۔ دونوں ممالک یعنی امریکہ اور کینیڈا کو ہمیشہ یکجان دو قالب سمجھا گیا اور دنیا بھر میں کینیڈا کا نام امریکہ کے ساتھ لیا جاتا رہا۔ آج وہی دونوں ملک ٹیرف کی جنگ میں اور تجارت کی اس جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ بھرپور جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے تقریباً 27.6 کینیڈین ڈالر کی کینیڈین مصنوعات پر 50% تک اضافی ٹیرف عائد کر دیا ہے، یعنی ڈیوٹیز لگا دی ہے۔ ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں کہ 1 جنوری 2027 سے کینیڈا میں بننے والی گاڑیاں، ٹرکس اور آٹو پارٹس پر بھی 50% ٹیرف لگا دیں گے۔ They don't have anything that we have to have, okay? We can get by. I mean, there are a couple of things that would make it a little inconvenient, but we could get them elsewhere. It's time to teach Canada you can't do this anymore. We lose $60 billion and really more than that, $60 billion a year with Canada. کینیڈا بھی خاموش نہیں رہا اور اس نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے 8 ستمبر سے تقریباً 27.6 بلین کینیڈین ڈالر کی امریکن امپورٹس پر 15, 25 اور 50% ڈیوٹیز یعنی ٹیرف لگا دیے ہیں۔ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے مذاکرات روک کر امریکی شرائط مسترد کر دی اور کہا کہ واشنگٹن نے بہت زیادہ مانگا اور بہت کم پیش کیا۔ We've been under no illusions. We recognized from the start that America has changed. Early last year in this room, I observed that the decades-long process of steadily increasing integration between our economies was over. Our government understood before many that America would transform all of its commercial relationships, that it would put a series of tariffs on its closest allies and use economic integration as a weapon. We recognize that sometimes its signature was written in pencil. We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. So last evening, I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. یہ سب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس امریکہ فرسٹ پالیسی کا نتیجہ ہے جس میں امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ تجارت کو دباؤ کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے۔ اتحادیوں سے دفاعی اخراجات بڑھانے کا مطالبہ ہو، گرین لینڈ پر امریکن کنٹرول کی خواہش ہو، کینیڈا پر اکنامک پریشر ہو، واشنگٹن اپنے ایلائز سے تعلقات کو زیادہ ٹرانزیکشنل انداز میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا نقصان کس کو زیادہ ہوگا؟ فوری طور پہ کینیڈا زیادہ کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن امریکہ بھی اس جنگ میں محفوظ نہیں۔ دونوں ملکوں کی اکانومیز اس قدر جڑی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر یہ جنگ آسان نہیں۔ 2025 میں کینیڈا کی 17.7% ایکسپورٹس امریکہ گئیں، اگرچہ اس میں 5.8% کمی دیکھی گئی، لیکن امریکہ کے علاوہ باقی دنیا کو کینیڈا کی ایکسپورٹس میں 17.2% اضافہ بھی ہوا ہے۔ 2025 میں دونوں ملکوں کے درمیان 720 بلین ڈالر کی تجارت ہوئی۔ کینیڈا امریکہ کے لیے آئل کا سب سے بڑا غیر ملکی ذریعہ ہے۔ 2025 میں امریکہ روزانہ تقریباً 3.9 ملین بیرل کینیڈین آئل خرید رہا تھا۔ اس لیے ٹیرف صرف کینیڈین انڈسٹریز کو نہیں، امریکی کاروبار اور صارفین کو بھی متاثر کرے گا، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکی جی ڈی پی کی رفتار سیکنڈ کوارٹر میں سالانہ بنیاد پر 1.5% رہ گئی ہے، جبکہ جولائی میں مہنگائی کی شرح 3.4% ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں بھی مہنگائی 3% ہے۔ اصل خطرہ 20 بلین ڈالر کے ٹیرف نہیں بلکہ اعتماد کا ٹوٹ جانا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نیٹو، نوراڈ، کھلی سرحد اور اربوں ڈالر کی تجارت آج بھی قائم ہے، اس لیے اتحاد کے خاتمے کی بات قبل از وقت ہوگی۔ تقریباً 80 ایئرز سے قائم سیاسی اعتماد میں بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کریں گے، واشنگٹن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر صحافی اینالسٹ جناب فیض رحمان۔ بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہم اپنی نظروں میں دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ جنگ کسی کیفیت ہو گئی ہے جو کہ بہرحال ایک معاشی جنگ ہے، ایک تجارتی جنگ ہے، لیکن یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس کی کوئی خصوصی وجہ ہے کینیڈا کے لحاظ سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوسری ٹرم ہے وہ پوری دنیا میں اپنے اتحادیوں کے خلاف حساب کتاب کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کو ٹیرف کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا اسی
اسی پالیسی کا نتیجہ ہے کینیڈا یا اس میں کوئی اضافی معاملہ بھی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے ابھی جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ امریکہ فرسٹ سے بات شروع ہوئی اور اس کے بعد اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے اپنے جو قریب ترین الائز اور اتحادی تھے ہر لحاظ سے، صرف فوجی نہیں بلکہ جو معاشی اور معاشرتی اور اس کے علاوہ جو ثقافتی رابطے ہیں، پھر زبان اور ہر چیز، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کینیڈا کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے اس میں دو باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ $60 بلین ڈیفیسٹ ہے، حالانکہ اس سے تھوڑا سا کم ہے. امریکہ کا $333 بلین کی ایکسپورٹس ہیں اور کینیڈا کی 382 ٹو بی ایگزیکٹ ان کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کی طرف. تو اب اور دوسری بات ایک اور اہم یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے دونوں طرف سے جو ٹیرفس لگے ہیں وہ تقریباً 5 to 6% ہے. کینیڈا نے 6% اس پر اماؤنٹ پر ایکسپورٹس پر ٹیرفس لگائے ہیں اور امریکہ کے تقریباً 5%. تو ابھی بھی یہ بات تو طے ہے کہ جو بالکل ایک عظیم اکثریت پروڈکٹس کی اور ایک بہت بڑا جو اماؤنٹ ہے اس باہمی تجارت کا اوور $700 بلین، اس کو ابھی ٹچ نہیں کیا گیا. دیکھیے امریکہ میں انہوں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے مینوفیکچرنگ جابس باہر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر اللیگل امیگریشن بہت بڑھ رہا ہے. لوگ غیر قانونی طریقے پر یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر جذب ہو جا رہے ہیں کیونکہ یہاں ان کی ضرورت ہے اور وہ ہم آئے دن یہاں پر دیکھتے ہیں. اب اگر مینوفیکچرنگ جابس میں یہاں پر کینیڈا کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جیسے فورڈ ہے اور بہت سی جو ان کے آٹو میکرز ہیں انہوں نے اپنی پلانٹس کینیڈا میں لگا دیے تھے، وہاں ان کو تھوڑا معاملہ سستا پڑتا تھا اور ان کے اس طرح سے یہاں کے جو امریکن جابس جو ہیں وہاں منتقل ہو گئے تھے. پھر آپ نے دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی وہ دیکھا. اچھا دیکھیے ایک اور بہت اہم پہلو ہے، آپ نے آئل کا ذکر کیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آئل کی پرائسز کچھ ایک مخصوص حد سے نیچے ہوں تو امریکن جو بزنسز ہیں، جو آئل کمپنیز ہیں، ان کے لیے امریکہ کا آئل نکالنا وارے میں نہیں آتا جسے کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوگا. تو اس وقت جو سچویشن ہے ایون ایران کے ساتھ، آپ دیکھیں بڑی ایک عجیب آئرونک ستم ظریفی کی بات ہے کہ اس سے جو پرائسز بڑی ہیں وہ اس ایران جنگ کی وجہ سے بھی اور اب جو کینیڈا کے ساتھ جو پابندیاں لگ رہی ہیں تو امریکہ کی جو اپنے اندرونی پیداوار ہے آئل کی، جو کہ ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ بہت بری طرح سے چاہتے ہیں، وہ بڑی ہے کیونکہ اب ایک امریکن آئل ڈرلر کو، پروڈیوسر کو وہ پروفیٹیبل یا وہ آئل نکالنا منافع بخش ثابت ہوتا ہے. تو کینیڈا کے ساتھ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ایک ان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا امریکہ کا ایڈوانٹیج لے رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے. اگر آپ امریکہ کے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس میں ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا، یہ پیور ٹیکنیکل اور امپورٹنٹ ریلیونٹ باتیں ہیں، لیکن ہم نے اس کی بھی بعض سنی اور پرائم منسٹر کانی نے بھی شاید اس کا ذکر کیا کہ جو فرینچ سپیکنگ پاپولیشن ہے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ تقریباً آدھی آبادی ہے کینیڈا کی، وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے وہ ان کے بڑے ایک وہ پاپولیشن کا بڑا حصہ ان کا مخالف ہے اور ویسے بھی ان کا جھکاؤ جو ہے وہ فرانس کی جانب زیادہ ہے. کیا یہ بھی کوئی نقطہ رہا ہے؟ اچھا دیکھیے اس میں جو آپ نے یہ جس خطے کا ذکر کیا ہے وہ کیوبیک پروونس، جس میں اکثریت فرینکوفون یا فرینچ بولنے والوں کی ہے اور بہت ہی پراؤڈ وہ آبادی ہے اور وہ اس میں آزادی کی لہریں بھی اٹھتی رہی ہیں. کئی دفعہ ریفرنڈم ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ کینیڈا کے ساتھ ہے. ان کی امریکن نیگوشیٹرز کی، خصوصاً ٹرمپ صاحب کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو امریکن پروڈکٹس وہاں جاتی ہیں اسپیشلی کیوبیک میں اور یا پورے کینیڈا میں، جو کہ ایک بائی لنگول کنٹری ہے جہاں پر ہر لیبل کو انگریزی کے علاوہ فرینچ میں بھی لکھنا پڑتا ہے ہر چیز. تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم کو بہت زیادہ اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے، تو آپ یہ فرینچ کا جو آپ نے قضیہ کھڑا کیا ہوا ہے بلا وجہ ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز فرینچ میں بھی کریں، ہم انگلش اسپیکنگ کنٹری ہیں، ہم صرف انگلش میں کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا ایک مطالبہ تھا امریکنز کا. تو وہ ظاہر ہے کہ کیوبیک نے بالکل قطعاً اس کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کریں گے. اور پھر جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ فرانس کے ساتھ جو ایک ان کی اپنی ایک جو نیچرل
قدرتی جو ایفینٹی ہے، جو لگاؤ ہے، اور اس وقت جو امریکہ کے خصوصاً صدر ٹرمپ کی جو تعلقات ہیں اور جو وہ باتیں کھل کر فرانس کے بارے میں کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے. لیکن یہ اس وقت جو ایک مین جو ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ فرینچ زبان ہے، جو کہ امریکی پروڈکٹس پر کیوبیک چاہتا ہے کہ وہ آئیں اور پورے کینیڈا میں وہ فرینچ زبان بھی استعمال ہو ساتھ ساتھ، جبکہ امریکن جو پروڈیوسرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو اس بات پر تحفظات ہیں، اور صدر ٹرمپ صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ کام نہ ہو. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کیوبیک نے بھی اس کو سختی سے بالکل آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.